بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخورہ۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ یہ گموار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ان سے کہو کہ تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ سورہ حجرات کی آیت 14 ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات بابرکات کے آداب کو اس سورہ کے شروع میں ذکر فرمایا، پھر انسانوں کے آپس کے معاملات میں سب سے پہلے اہل ایمان کا آپس میں بھائی بھائی ہونا، پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے جو چیزیں اس کے انٹی تھیں ان سے منع فرمانا، جاسوسی سے، غیبت سے، بہتان، تہمت سے، برے نام لے کر ایک دوسرے کے مت پکارو، ان چیزوں سے نفرت، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا یہ ہر مسلمان کے اوپر ذاتی طور پر بھی فرض ہے، اور اصلاح بین الناس اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جو بندہ اللہ کے بندوں کی نفرتیں ختم کرتا ہے، ان کو آپس کی محبت دلاتا ہے، اس سے رب کریم بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کی ساری ہی مخلوقات اس کے عیال کی طرح ہیں۔ خصوصیت حاصل ہے انسان کو، ان کو لڑانا، نفرت دلانا، ایذا رسانی کا سامان کرنا، یہ اللہ کے ہاں غضب کا سبب ہے۔ اس سے ہم سب کو بچنا اور ڈرنا چاہیے۔ پھر پچھلی آیت میں حق تعالی شانہ نے یا ایھا الناس کہہ کر آپس کے تفاخر، تکبر جو سبب بنتا ہے اس تمسخر کا، غیبت کا، گھٹیا چیزوں کا، ان سے منع فرمایا کہ سارے انسان اللہ کے سامنے
برابر ہے باعتبار اپنے جسم و جان کے، جو ان کی صفات ہیں وہ تو آگے، وہ جو ذات کے اندر ہیں، ظاہری لباس کسی فقیر کو پہنا دے اور اس کے سر پر تاج رکھے اور وہ بھی کہے کہ میں اب بادشاہ ہوں، نہیں۔ اصل خصائل حمیدہ جو ہیں، اصل خوبی اور کمال کسی بھی انسان کے دل کے اندر ایمان کا اتر جانا، اور پھر جب یہ درخت ایمان کا پاک درخت دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے، اوپر سے اس کی شاخیں اور پھل نظر آتا ہے، یہ شخص اپنی ذات میں سراسر خیر اور دوسروں کے نفع کے کام کرتا ہے، نہ کہ مضرت اور تکلیف پہنچانے کے۔ تو کچھ لوگ اس سلسلے میں دیہات سے آئے۔ بنو اسد ایک قبیلہ تھا، تو وہ جنگلوں میں رہنے والے، جہاں پانی دیکھا سبزہ وہیں اپنی بکریاں اور اونٹ لے کر چلے گئے۔ ان کے پاس علم، آداب، احکام یہ چیزیں ہرگز نہیں تھیں، اس لیے ان کو گنوار فرمایا ہے۔ پسماندہ علاقے کے لوگ جن کو پورا شعور اور آداب کی رعایت کچھ بھی نہیں، سخت قحط میں بارشیں بند تھیں، ان کو خبر ہوئی کہ مدینے میں غلہ ہے اور مسلمان اب اس وقت خوشحال ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ بنو اسد کے مدینے حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، اور غلہ وغیرہ کی انہوں نے امید سے آئے تھے، وہ بھی طلب کیا کہ مسلمان کچھ صدقات بھی ہمیں دیں، ہم بھوکوں کے مارے ہوئے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ جیسے چالاک لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ سب قبیلے آپ سے برسرِ پیکار رہے ہیں، عربوں کے لڑائیوں میں، جنگوں میں آپ کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارا قبیلہ جو تھا نا بنو اسد، اس نے آپ سے کوئی جنگ لڑائی نہیں کی، اور ہم تو خود آ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، احسان یا اللہ کا ہوتا ہے یا اس کے نبی کا، یہ تم اللہ رسول کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، ان سے فائدہ ایمان کا، اسلام کا حاصل کر رہے ہو، اور ابھی تم ان جنگلوں کو چھوڑ کر یہاں سرکار کی خدمت پاک میں آئے ہو۔ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، وہ تمہارے اندر ابھی تک اترا نہیں۔ تم کہو کہ ہم مومن ہیں اور دعوے کرتے سے باز آ جاؤ۔ صرف اتنا ہے کہ ظاہری مخالفت تم نے نہیں کی، اور اب اسی بات کو تو کہہ سکتے ہو، ورنہ جھوٹ ہوگا۔ یہ مومن کہنا ابھی وہ تمہارے لیے مناسب نہیں، تم صرف اسلمنا کہہ سکتے ہو کہ ہم تمہاری، اے مسلمانوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تمہاری مخالفت نہیں کریں گے، پہلے بھی نہیں کی، اب بھی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ اسلام کا لغوی معنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آمنا، اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ایمان کو دل سے منسوب کیا گیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب، دل میں رب کا یقین ہو، ساری کائنات کا ایک پیدا کرنے والا، چلانے والا اور متصرف ذات، اس کے قبضہ اور قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اللہ ہے۔ اس نے انسانوں کی ہدایت اور ایمان کی روشنی دینے کے لیے اپنے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو تم کہو کہ اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ان کو تاکید فرمائی ان تطیعوا اللہ ورسولہ، مدینے میں کچھ دیر ٹھہرو، ایمان کو سیکھو، دل کا یقین پیدا کرو، اور پھر اطاعت کرو ان احکامات کی جو اللہ رسول کی طرف سے تمہیں دیے جائیں، پھر تم مومن اور مسلم سب کچھ ہو۔
اور اگر گندم وغیرہ لے کر جا کر کھا پی لی، ایمان کو سیکھا نہیں، اعمال صالح پہ آئے نہیں، دل میں ایمان اترا نہیں، پھر یہ دعویٰ کمزور ہے، اس کے ساتھ تصدیق نہیں تو کچھ نہیں۔ اور جب ایمان حاصل ہو جائے پھر کفر ختم ہو جاتا ہے اور بندے کے نیک اعمال کا اجر و ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو سکھایا گیا کہ پھر لا یلتکم من اعمالکم شیئا، جو بھی نیک کام کرو گے، عبادت کرو گے، اچھا کام کرو گے، اللہ کے ہاں کل قیامت میں تمہیں پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ پچھلی لغزشیں، گناہ اور کبائر بھی ان میں شامل ہیں، کفر اور شرک سب معاف، لیکن اس شرط پر کہ دل کا یقین تمہارا درست، دل کے اندر ایمان آ جائے تو پھر ان اللہ غفور الرحیم۔ اس لیے اس آیت پاک کے اندر ہمارے لیے بھی یہ درس ہے کہ ہم عقائد حقہ کو دل میں راسخ اور پکا کریں، اور جو احکام ہیں ان کو جاننے بھی عمل کی کوشش کریں، آداب اور اخلاق کی رعایت رکھیں، اور جو بنیادی سبق ہمارے دین نے دیا ہے، اے بندے تو کس کام میں لگا ہوا ہے کہ میں افضل ہوں، میرے پاس 4 پیسے ہیں یا دنیا کی چیزیں، میرا لباس اچھا ہے، یہ تو آج ہے، کل نہیں، اور کل ہے پرسوں نہیں، یہ تو ظاہری تیری حالت، اصل تیرا سرمایہ اور تیرا حسن اور تیری خوبی وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کے بعد نیک اعمال کی کثرت۔ جتنا تو نیکی میں آگے ہے اللہ کے حضور اتنا ہی بہتر ہے، اور کل قیامت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، تیری کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی عقارت نہیں۔ اور اگر تکبر اکڑ میں پڑا ہوا جی اسی مسلمان سارے برابر نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں تو ایک ایک تن کے ایک ایک ذرے کا حساب ہے۔ ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم، جو اذان سے بھی پہلے 1-2 گھنٹے اٹھ کر اس بہترین وقت میں جب اللہ کی رحمت سب سے قریب ہوتی ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سویا ہوا، اور یہ تو برابر نہیں۔ وہ تو اللہ کی محبت میں اٹھا ہے، اسے دنیا میں کوئی گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، اور ہم سو رہے ہیں اور دعویٰ کریں نہیں اسی ہوں تو چنگے ہیں۔ نہیں، اللہ کے ہاں سب اعمال کا ایسا حساب ہے کہ ہم سب حیران ہوں گے قیامت میں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ایک کتاب اللہ پاک ہر انسان کو اس کے اعمال نامے کی تھما دے گا اور فرمائے گا اقرأ کتابک، اللہ فرمائے گا کہ اپنا حساب آپ دیکھ لے، تو نے دنیا میں جو کچھ کیا، ہر شخص کہے گا، اور اتنا علم وہبی اللہ عطا فرمائیں گے، کسی پڑھے لکھے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے عمل دنیا میں پڑھا تھا، ان پڑھ تھا، خود دیکھ لوں گا اور حساب لگا لوں گا، اور حیران ہوگا ہر انسان کہ یا اللہ پاک اس کتاب نے کوئی چھوٹی موٹی اگلی پچھلی کوئی بات اور حالت میری چھوڑی نہیں۔ یہ تو آئیڈیو ویڈیو میری پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس تک کا سارا کچھ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بندوں کی طرح بھولتا نہیں، اور نہ میرے اوپر جہالت آتی ہے کہ کسی بندے کا کوئی عمل مجھے پتہ چل جائے کوئی نہ چلے، اندھیرا اجالا بندوں کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ عیاں ہے۔ حق تعالی شانو یہ یقین نصیب فرمایا، اعمال صالح کی توفیق بخشیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار۔ اللہم انا نسألک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ یا اللہ پاک ہماری مغفرت بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، سب مسلمانوں کی بخشش فرما، سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔
دین دنیا کی آسانیاں، خوشیاں، ترقیات عطا فرما، ہمارے مال و جان، آل اولاد، اوقات، سب چیزوں میں برکتیں عطا فرما، جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعائیں قبول فرما، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الحجرات کی آیت مبارکہ 14 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔